بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کے 3 بھائی تھے اور اس نے اپنے تینوں بھائیوں کو اکٹھا کیا، سوال کیا کہ تمہیں میرے سے بڑی محبت ہے، مجھے تم سے بڑا پیار ہے، میری موت کا وقت قریب ہے، جب میں فوت ہو جاؤں تو پہلے سے سوال کیا کہ بتا تو میرے ساتھ کیسا سلوک کرے گا؟ تو اس نے جواب کے اندر کہا کہ میں تیرے ساتھ تیرے مرنے کے بعد کیسے سلوک کروں گا، کیا سلوک کروں گا؟ تیرے مرنے کے بعد میرا رستہ اور ہے، تیرا رستہ اور ہے، میں کیا کر سکتا ہوں تیرے ساتھ؟ کچھ نہیں کر پاؤں گا۔ آقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے غلاموں، میرے صحابہ، بتاؤ اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور یہ تو بڑا بے وفا ہے، یہ تو بڑا بے وفا نکلا، اس سے وفا کی کیا توقع رکھنی چاہیے؟ اللہ اکبر۔ اس نے دوسرے بھائی سے سوال کیا کہ بتا میرے مرنے کے بعد تو میرے ساتھ کیسا سلوک کرے گا، کیا کرے گا؟ تو اس نے کہا، جو جتنا ہو سکا میں تیرے ساتھ اچھا ہی کروں گا، تیرے جانے کے بعد، تیری روح پرواز کرنے کے بعد غسل دوں گا، تجھے کفن دوں گا، اللہ اکبر کبیرہ، تیرا جنازہ پڑھوں گا، قبر میں اتارا جائے گا، مٹی بھی ڈالوں گا، دعا بھی کروں گا، تیرے لیے بخشش و مغفرت کی التجا بھی کروں گا اللہ کے حضور۔ اتنا ہی کر سکتا ہوں، اور کیا کر سکتا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے غلاموں، میرے صحابہ، بتاؤ دوسرے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے سے تو یہ کچھ بہتر ہے، یا رسول اللہ اس سے تو یہ اچھا ہے، اس سے وفا کی کیا توقع، وہ تو بڑا بے وفا نکلا، اس سے یہ اچھا ہے۔ تیسرے سے سوال کیا، بتا تو میرے ساتھ کیسا سلوک کرے گا؟ اس نے کہا، بھائی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، غم زدہ نہ ہو، ایک نے تیرے ساتھ بے وفائی کی تو کیا ہوا، دوسرا قبر تک تیرے ساتھ گیا، مجھ سے پوچھتا ہے کہ میں کیا کروں گا، دوسرا تو قبر تک گیا اور رشتہ داروں کے ساتھ واپس آ گیا، میں قبر کے اندر بھی تیرے ساتھ جاؤں گا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس نے کہا، میں قبر کے اندر بھی تیرے ساتھ جاؤں گا، یہاں بات ختم نہیں ہوئی، منکر نکیر سوال کریں گے، میں وہاں بھی تیری مدد کروں گا، اللہ اکبر کبیرہ۔ منکر نکیر آئیں گے، تجھے بٹھائیں گے، سوال کریں گے، میں وہاں بھی تیری مدد کروں گا، وہاں بھی تیرے ساتھ ہوں گا، اور قیامت کے دن جب قبروں سے اٹھایا جائے گا نا، میں قبر کے اندر بھی تیرے ساتھ رہوں گا، اور جب قبروں سے اٹھایا جائے گا قیامت والے دن جب بھی تیرے ساتھ رہوں گا، حوض کوثر پہ تو جائے گا جب بھی تیرے ساتھ ہوں گا، اور پل صراط سے جب تجھے گزارا جائے گا جب بھی تیرے ساتھ ہوں گا، اور جب تیرا نامہ اعمال تولا جائے گا جب بھی میں تیرے ساتھ رہوں گا، حتیٰ کہ تجھے جنت میں جانے کا حکم دے دیا جائے گا، میں جنت میں بھی تیرے ساتھ جاؤں گا۔ آقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے غلاموں، میرے صحابہ، بتاؤ اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بہت ہی اچھا ہے، یہ تو اس سے بھی نمبر لے گیا، اس سے بھی اچھا ہے، ایسا ہو جائے تو اور کیا چاہیے؟ کریم آقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بات یہ ہے، مسئلہ یہ سمجھانا چاہتا ہوں، جو پہلا تھا نا کہ جس نے کہا تیرے مرنے کے بعد میرا رستہ اور ہے، تیرا رستہ اور ہے، اس سے مراد دنیا کی دولت ہے، سب کچھ دنیا میں رہ جائے گا۔ اے حضرت انسان، جب تو دنیا سے جائے گا تو خالی ہاتھ جائے گا، کوئی چیز بھی ساتھ لے کے نہیں جائے گا، تیرا رستہ اور تھا، میرا رستہ اور ہے، اس سے مراد دنیا کی دولت ہے، دنیا کا مال ہے۔ آقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ جو کہہ رہا تھا نا میں غسل دینے والوں میں شریک رہوں گا، کفن بھی دوں گا، تیری تکبیریں بھی کہوں گا، جنازے کو کندھا بھی دوں گا، جب لوگ مٹی ڈال کے گھروں کو آ جائیں گے، قبر تک تیرے ساتھ جاؤں گا، اس سے آگے میں ساتھ نہیں جا سکتا۔ آقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ رشتہ داروں کی کسی مثال ہے، رشتہ دار، عزیز و اقارب، قریبی بعیدی، محلے دار، دور دراز سے آئے ہوئے مہمان، اس کی مثال رشتہ داروں کی سی ہے، یہ رشتہ دار ہیں، واپس آ جائیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو قبر کے اندر بھی ساتھ گیا وہ کون ہے؟ میرے اور تیرے لجپال آقا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ جو قبر کے اندر ساتھ گیا اور قبر کے اندر ساتھ رہے گا، قیامت والے دن بھی ساتھ ہوگا،
یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس سے مراد وہ تیرے اچھے اعمال ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، 5 وقت کی نماز ہے، اللہ اکبر کبیرہ، ماہ رمضان کے روزے ہیں، بیت اللہ شریف کا حج ہے، صدقہ خیرات زکوٰۃ دینے والا عمل ہے، اعمال حسنہ اچھا عمل ہے، اس سے مراد وہ تیرے ساتھ جائے گا۔ تو اے حضرت انسان، اے بندہ خدا، بندہ مومن، بندہ مسلمان، ذرا غور و فکر کر، ہر چیز واپس آ جائے گی، تیری جیب خالی کر دی جائے گی، رشتہ دار مٹی ڈال کر واپس آ جائیں گے۔ وہ عمل ہے جو قبر کے اندر بھی تیرے ساتھ جائے گا، حشر کے اندر بھی تیرا ساتھ دے گا، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو کیوں نہ ہم آنکھ بند ہونے سے پہلے وہ عمل تیار کریں جو قبر کے اندر ساتھ جانے والا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آخرت کا ذخیرہ اکٹھا کرنا چاہتے ہو تو 5 وقت کی نماز کو ضائع نہ کرنا، آخرت کا ذخیرہ اکٹھا کرنا چاہتے ہو تو اچھے اعمال میں سستی نہ کرنا، اچھے اعمال میں غفلت کا شکار نہ ہو جانا۔ تو حضرت انسان اے صاحب اچھے اعمال کیا کر، اچھا اعمال پتہ چلا دنیا میں بھی کام آتا ہے، قبر میں بھی کام آئے گا، روز قیامت حشر والے دن میں بھی کام آئے گا۔